کل اچھرے کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اطلاع ملتی ہے 15 پہ کہ ایک خاتون کچھ نامناسب ڈریس میں اچھرے بازار میں گھوم پھر رہی ہے. اس خاتون کو ریسکیو کرنے کے لیے مس شہر بانو وہاں پر جاتی ہیں. واقعہ کیا ہے ایکچوئل سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہے. مجھ سے تفصیل میں جانے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو واقعہ تفصیل سے بتائیے گا کہ وہ ایکچولی ہوا کیا, آپ کو اطلاع کتنے بجے پہنچی اور جب آپ نے دیکھا تو ایکچولی وہاں پر کیا تھا؟ جو کال چلتی ہے وہ 1:30 کے قریب چلتی ہے کہ پاکستانی چوک کے اندر اچرا کے اندر ایک نازیبا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. ٹھیک ہے. اور واقعہ ایسا ہے کہ خاتون نے نازیبا لباس پہنا ہوا جس کی وجہ سے ریلیجیس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کمیونٹی کے ہرٹ. بالکل. اچھا, اور یہ کالر جو ہوتا ہے وہ انونیمس ہوتا ہے. اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں اور لاہور میں پھرتے رہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو پاکستانی چوک ہے وہ بہت اندر کر کے ہے. ہاں, مین فیروز پور روڈ سے کافی اندر کر کے, تو گاڑی ادھر جانا فیروز پور روڈ سے مشکل ہے, دوسری طرف سے انٹر ہوتی ہے. اچھا, تو 5-6 منٹ کی واک جو ہے وہ ادھر کار ہوتی ہے. جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس ٹائم تک خاتون کو شاپ کے اندر بٹھا لیا گیا تھا, اسے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا اور شاپ کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا اور لوگ باہر سلوگنز جو تھے وہ چانٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ جب موب سائیکالوجی شو کرتی ہے کہ جب لوگ سلوگنز چانٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو 80% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 20% ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور 80% کو بالکل نہیں پتا ہوتا. اچھا, اب ان کو یہ لگا کہ جس طرح ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا خاتون کی جو لباس ہے اس کے اوپر قرآنی حروف لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ لباس خاتون اتارے اور ابایا پہنے. اب ہم نے خاتون کو ابایا تو پہنا دیا, سر پہ چادر دے دی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم خاتون کو ایک سیف لوکیشن کے اوپر پہنچا دیں, وہ ایسی لوکیشن کے اوپر پہنچ جائے جہاں اس کی لائف کو ڈینجر نہ ہو تاکہ قانون اپنا راستہ اختیار کر سکے. ٹھیک ہے. ادھر ہم نے جب موب کے ساتھ یا کراؤڈ کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو وہاں بھی یہی ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ ایسے واقعات پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہی کام کرتے رہے, تو اگر ایسا اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی کسی نے اس طرح کی بڑی گستاخی کر دی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر ڈیو کورس آف ایکشن لیں گے. وی ول لodge an FIR اگینسٹ دیٹ پرسن. لیکن اگر اس نے نہیں کی ہے تو پھر نہیں بنتی ہے. ہمیں ایک دفعہ ویریفائی کرنے دیں, ہمیں اتنا روم دے دیں کہ ہم تحقیق کر لیں جو اسلام نے بھی جس کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا وہ جو سفر ہے جو لگتا چھوٹا ہے لیکن ذہنی طور پہ بہت لمبا تھا, وہ ہم نے طے کرنا تھا دکان سے لے کے گاڑی تک, گاڑی کا مین روڈ پہنچانے کا. ٹھیک ہے. سننے میں یہ آیا تھا کہ وہاں پر آپ کے پہنچنے سے پہلے خاتون کو مارا بھی گیا تھا, اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خاتون جو ہے اس سے ہم لوگوں نے پوچھا بھی ہے, ویریفائی بھی کیا ہے کہ خاتون کو کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا. اس نے کہا مجھے ہاتھ نہیں لگایا. خاتون کا شوہر موقع پہ اس کے ساتھ موجود تھا. خاتون کو شاپ میں بٹھا ضرور لیا گیا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتی جب تک پولیس نہیں آتی, لیکن خاتون کو مارا نہیں گیا. صحیح. جی مس, وہ جو اوپر کیلیگرافی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تفصیل بتائیے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے کیا وہی صداقت ہے؟ علماء ہم نے دیکھا, آپ نے بلائے تھے, ان سے بھی پوچھا تھا, تو وہ کیا تفصیل تھی؟ بیسکلی ان کی ہم نے نہیں بلایا. فور سٹارٹرز ہم لوگوں نے کمیونٹی جو ہے جو جن کے سپوزٹلی سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں ان کو کہا کہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں, کیونکہ آپ نے سارے اسٹیک ہولڈرس کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی ایسا لون واقعہ پیش نہ آ جائے کہ فلانی خاتون جو اچھرے کے واقعے میں ملوث تھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے انشور کیا کہ جو کمیونٹی ہے وہ اپنے علماء اکرام بلائیں, وہ تحقیق کریں, وہ کرتے کو دیکھیں, وہ خاتون سے بات کریں, وہ ڈائلاگ انیشیٹ کریں, ان کی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ طے ہو, کانفلکٹ ریزالو ہو. تو بیسکلی کمیونٹی ارینج دی علماء اکرام, دے ویریفائڈ, پھر وہ گئے خاتون کے پاس, دے ٹاکڈ ٹو ہر, دے ٹوک ہر کنسینٹ, وی ٹوک دیئر کنسینٹ از ویل کہ خاتون ان کے سامنے آ جائے. سب کچھ مشاورت سے ہوا, خاتون کی کنسینٹ سے ہوا, خاتون کی سیکیورٹی, سیفٹی اور سینکٹیٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوا. کیلیگرافی کے حوالے سے بھی بتائیے گا, وہ کیا تھا؟ وہ ہم سارے بڑے اچھے انویسٹیگیٹرز آلریڈی ہیں, ہم لوگ ساروں نے سرچ انجن کے اندر ڈال کے وہ ورڈ جو ہے وہ ٹرینڈنگ پہ بھی لگا دیا ہے. اینڈ بیسکلی اٹ اسٹینڈس فار گڈنس, ہیلتھ, سنسیریٹی, ہیپینس, لائف. بالکل ٹھیک ہے. خاتون اس وقت مطمئن ہے, سیف ہے؟ Khatun is pretty satisfied. We talked to her in the morning. We talked to her last night as well. She's happy. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم, جن لوگوں نے وہ موب کی شکل اختیار کی ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی آنے والے دنوں میں؟ یہ بات یہ ہے کہ it ensued because of a confusion between the people and the woman
and then there was this argument. یہی کنفیوژن ہوتی ہے جو بہت بڑے سانے میں چینج ہوتی ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اور یہ ایسا انسیڈنٹ ہے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے, ہم آپ کے آڈینسز کو یہ بتاتے چلیں جس کو ایک کیس اسٹڈی یا ایگزامپل کے طور پہ یوز کرنا چاہیے, جس کے اندر ہمیں 3 پہلو کو اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگ پہلے تحقیق کریں, کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچیں. دوسرا یہ کہ ہم اپنے بڑوں کو جو ریلیجیس کمیونٹی کے اندر امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیں. آپ کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر, آپ کا سپروائزری پولیس آفیسر جب موجود ہو اور موقع پہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات سنیں. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یقین رکھیں کہ قانون اپنا جو راستہ ہے وہ ضرور نکالے گا, اور آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن جائیں, قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہ لیں. یہ ایک پرفیکٹ کیس اسٹڈی اور ایگزامپل ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے, خاتون ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتی, ریلیجیس کمیونٹی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتی, تو ہمیں ایک انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اور ایز اے سوسائٹی ان جنرل ایک بہت بہت عجیب سی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم, آپ کی جو فیلڈ ہے, آپ کا جو پروفیشن ہے, وہ ڈر والا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا اس میں, لیکن ایکچولی وہاں پہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ویڈیوز میں تو آپ کی وہ بڑی جرت اور بہادری کا سامنا کرتے ہو, آپ خاتون کو ریسکیو کر کے لے گئی. وہاں پہ موب اس قدر خطرناک تھا کہ آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. موب ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. The thing about mob is, جس طرح ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر 600 بندہ اکٹھا ہو جائے تو مجھے ابھی میرے سامنے تو شہزاد کھڑا ہوا ہے میرا گن مین, اگر شہزاد پتھر مار دے اور بعد میں کون اسرٹن کرے گا کہ جی شہزاد نے پتھر مارا, کسی اور نے پتھر نہیں مارا. تو موب کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ آپ پن نہیں کر سکتے کہ کس کی کتنی ذمہ داری تھی. تو جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کے اندر پیپل کین گیٹ اوے ود اے لاٹ آف اسٹف. تو موب کی سائیکالوجی جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی حد تک آپ پلے کر سکتے ہو, زیادہ پلے نہیں کر سکتے. تو آپ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا ضروری ہے. اوپر سے پھر جا جاتی ہے نا کہ آپ کو انکارسنیشن یا پھر ایسے کہہ لو کہ آپ لوگوں نے موب کو یو ہیو ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل فار وٹ ایور دے ہیو ڈن اینڈ یو ہیو ٹو ڈریگ دس ایشو فردر. اس کے اندر امبیرسمنٹ اوور آل ایز اے سوسائٹی زیادہ ہے. تو پروڈنسی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم لوگ اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لیں, اس کو ایز این ایگزامپل سیٹ کریں کہ ادھر بھی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو سکتا تھا. اگر لوگ بات نہ سنتے, ٹائملی ایکشن نہ لیا جاتا, خاتون کو اس کی بات کرنے کا موقع نہ دیا جاتا, لوگوں کو ان کی بات کرنے کا موقع نہ دیا جاتا. ایک ٹیکنیکل بات پوچھنا چاہوں گا لاسٹ میں, ہسبینڈ کو خاتون سے سیپریٹ کر دیا گیا تھا ان کی, اس کی کوئی اسپیسیفک؟ ہاں جی بالکل تھی. اگر 2 لوگوں کو جن کو جان کا خطرہ ہے اکٹھے رکھ دیں گے تو دونوں جانیں جو ہیں وہ جائیں گی. اگر دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ دوسرے کی لوکیشن کیا ہے, تو ایک لیول آف کنفیوژن رہے گا. اس کی جو پیچھے جو obviously people were following us, وہ بائکس کے اوپر تھے, وہ ہر جگہ تھے, ٹھیک ہے نا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایک کو بھی نقصان ہو. بالکل ٹھیک ہے, بس بہت شکریہ, وائرل ہو گئی اپنی ضرورت اور بہادری کی وجہ سے. ناظرین, کل کا جو واقعہ تھا ایکچوئل ریئلٹی کچھ اور تھی, نظر کچھ اور آ رہا تھا. تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں, اپنی رائے سے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ.